السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو۔ یہ کیسے میں آج دن ہے ہفتہ 16 فروری 2019 کا۔ آج کے سعودی خبر نامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ ولی عہد کے دورے پر پاکستان سے 120 ارب ریال کے 8 معاہدے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان 120 ارب ریال سے زیادہ لاگت کے 8 معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ الوطن اخبار نے باخبر ذرائع کے حوالے سے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان اور سعودی عرب گوادر میں 37.5 ارب ریال لاگت سے آئل ریفائنری قائم کریں گے۔ معدن کمپنی معدنیات کی تلاش کا معاہدہ کرے گی۔ یہ 22.5 ارب ریال کی لاگت کا ہوگا۔ سعودی کمپنی اکوا بور 15 ارب ریال کی لاگت سے تجدد پذیر توانائی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرے گی۔ علاوہ ازیں 3 برس کے لیے تیل سہولیات کا ایک معاہدہ 9 ارب ڈالر میں ہے، جبکہ سعودی عرب پاکستان کے سینٹرل بینک میں 3 ارب ڈالر جمع کرائے گا۔ ولی عہد کے دورہ پاکستان پر سعودی میڈیا میں ہلچل مچ گئی۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کے کل 16 فروری 2019 سے شروع ہونے والے دورہ پاکستان کی مناسبت سے سعودی میڈیا بھی پرجوش ہو گیا۔ سعودی سیٹلائٹ چینلز، ریڈیو چینلز کے ساتھ ساتھ مقامی پرنٹ میڈیا اور ویب سائٹ نے بھی دورہ کے تناظر میں پاک سعودی تعلقات کی بابت رپورٹیں، خبریں دینا شروع کر دیں۔ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان پر الجزیرہ کا خصوصی ضمیمہ۔ سعودی دارالحکومت ریاض سے شائع ہونے والے عربی جریدے الجزیرہ نے جمعہ کی اشاعت میں 2 صفحات پاکستان اور سعودی کی خبروں کے لیے مختص کر دیا۔ صفحہ 8 پر 5 کالمی لیڈ میں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان پر پاکستانی میڈیا کی کوریج کی تفصیلات دیں۔ سعودیوں کے لیے پاکستانی ویزے کی سہولت۔ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ سعودی شہریوں کو ایئرپورٹ پر پہنچنے پر سیاحتی ویزے جاری کیے جائیں گے۔ ویزے کی فیس بھی کم کر دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے موقع پر کیا گیا۔ الجزیرہ اخبار نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان کے نجی معاون ذوالفقار بخاری نے بتایا کہ پاکستانی حکام نے اپنے وزیر اعظم کی ہدایت پر سعودی شہریوں کو پاکستان پہنچنے پر ویزے جاری کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاحت کا فروغ حکومت پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اس تناظر میں سعودی شہریوں کو سیاحت یا تعلیم یا علاج یا سرمایہ کاری کے لیے پاکستان آنے پر ضروری سہولتیں فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ گوشت مارکا والا شہد ترک کر دیا جائے، سعودی FDA۔ سعودی FDA نے کہا ہے کہ صارفین گوشت مارکا والا شہد استعمال نہ کریں، اس میں دوا بھی شامل ہے اور یہ شہد کے منظور شدہ ضوابط پر پورا نہیں اترتا۔ ایک عالمی کمپنی سعودی عرب میں اس مارکا والا شہد تیار کر رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ڈاکٹرز کی نگرانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دل اور بلڈ پریشر کے مریضوں نیز بوڑھوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے استعمال سے عام صارفین دائمی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جس کے پاس بھی یہ شہد ہو فوراً ہی اس کا استعمال ترک کر دے۔ سعودی FDA نے اطمینان دلایا ہے کہ مارکیٹ سے اسے ہٹوانے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ حوثیوں سے معاہدہ نافذ کرائے عرب اتحاد۔ عرب اتحاد برائے شمن الحدیدہ سے متعلق جمعرات کو اعلامیہ جاری کر کے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ سویڈن معاہدے پر حوثیوں سے عمل درآمد کرائے۔ حوثی 6 ہفتے کے دوران 1400 سے زیادہ خلاف ورزیاں کر کے متعدد افراد کو شہید اور زخمی کر چکے ہیں۔ باب الملک عبدالعزیز کا کام رمضان سے قبل مکمل ہو جائے گا، السدیس۔ مسجد الحرام میں باب الملک عبدالعزیز کا سارا کام رمضان المبارک سے قبل ختم ہو جائے گا۔ 1000 کارکن اور ٹیکنیشین وائرنگ اور دیگر کام انجام دے رہے ہیں۔ چھری، تلوار، تیر اور نوکدار ڈنڈے بد امنی کے لیے استعمال کرنا جرم۔ معروف سعودی وکیل فیصل الرمی نے بتایا ہے کہ چھری کاٹنے والا ہر ہتھیار، تلوار، تیر اور نوکدار ڈنڈا سادہ ہتھیاروں میں شامل ہیں۔
جو شخص بھی ان میں سے کسی ایک کو بدامنی کے لیے استعمال کرے گا اسے 30 برس تک قید اور 3 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ ہتھیار رکھنا، استعمال کرنا، بنانا، جمع کرنا، خریدنا، بیچنا، ذخیرہ کرنا سب جرم میں شامل ہے۔ 70 ممالک نے ایران کو مشرق وسطی کی بدامنی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ مشرق وسطی میں امن و امان سے متعلق 2 روزہ بین الاقوامی وارسا کانفرنس میں شریک 70 ممالک نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں امن و امان کو متزلزل کرنے کا ذمہ دار ایران ہے۔ ان ممالک نے مشرق وسطی میں ایران کی جارحانہ سرگرمیوں کی مذمت بھی کی۔ کانفرنس میں سعودی عرب کی نمائندگی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے کی۔ انہوں نے اس موقع پر مسئلہ فلسطین سے متعلق سعودی موقف کا اعادہ بھی کیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے مشرق وسطی اور دنیا بھر میں امن و امان کے لیے ایرانی نظام کے خطرات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ 40 برس بعد ایران کے حکمران انقلابی صورتحال برقرار رکھ کر دنیا بھر کے ممالک میں غیر ذمہ دارانہ سرگرمیوں پر عمل پیرا ہے۔ 6 سرکاری گاڑیاں توڑنے والا اہلکار گرفتار۔ جازان ریجن میں العارضہ کمشنری کی پولیس نے اپنے ایک اہلکار کو 6 سرکاری گاڑیوں میں توڑ پھوڑ مچانے پر گرفتار کر لیا۔ گاڑیاں وزارت زراعت کی عمارت کے احاطے میں کھڑی تھی۔ تمام گاڑیاں متاثر ہوئیں۔ اہلکار کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی گئی اور اس کی فائل پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دی گئی۔ بحر احمر منصوبہ 22 جزیروں میں 84 ہوٹل تعمیر ہوں گے۔ بحر احمر ڈیولپمنٹ کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین جان باجانو نے کہا ہے کہ بحر احمر منصوبے کے تحت 22 جزیروں میں 84 ہوٹل تعمیر ہوں گے۔ ان کے کمروں کی تعداد 8000 ہوگی۔ علاوہ ازیں 1300 مکانات بھی بنائے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے پہلے مرحلے کا افتتاح 2022 میں ہوگا۔ پہلے مرحلے کے تحت 5 جزیروں اور 2 اندرونی مقامات پر 14 ہوٹل بنائے جائیں گے۔ ان کے کمروں کی تعداد 3102 ہوگی۔ منصوبہ 2030 میں مکمل ہوگا۔ 38,96,000 عمرہ ویزے جاری۔ پاکستانی بدستور سر فہرست۔ وزارت حج عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ 9 جمادی الثانی 1440 ہجری تک 38,96,000 عمرہ ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔ اب تک 34,54,398 معتمر ارض مقدس پہنچ چکے ہیں۔ ان میں فی الوقت 4,31,293 معتمر مملکت میں موجود ہیں، جبکہ 30,23,105 عمرہ زیارت کر کے رخصت ہو چکے ہیں۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ اب تک پاکستان اپنا ریکارڈ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ سب سے زیادہ معتمر پاکستان سے آئے، ان کی تعداد 6,83,317 ریکارڈ کی گئی۔ انڈونیشیا دوسرے نمبر پر جہاں سے 5,64,273 معتمر آئے۔ ہندوستان تیسرے نمبر پر جہاں سے 3,73,781 معتمر مملکت پہنچے۔ یمن چوتھے، ملیشیا 5ویں، مصر چھٹے، ترکی 7ویں، الجزائر 8ویں، اردن 9ویں اور بنگلہ دیش 10ویں نمبر پر ہے۔ اقامہ محنت کی خلاف ورزی پر 26,26,580 غیر ملکی گرفتار۔ وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ 26 صفر 1439 ہجری سے لے کر 9 جمادی الثانی 1440 ہجری تک اقامہ محنت اور سرحدی سلامتی کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 26,26,580 غیر ملکی گرفتار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 20,46,421 اقامہ، 4,01,804 محنت اور 1,78,355 سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی پر پکڑے گئے۔ (44,133) مملکت میں در اندازی کرتے ہوئے اور 1,893 مملکت سے سرحد پار کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے۔ مملکت میں در اندازی کرنے والے 51% یمنی، 46% ایتھوپین اور 3% دیگر ممالک کے تھے۔
اعلامیہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اقامہ محنت اور سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پناہ دینے اور ٹرانسپورٹ فراہم کرنے میں ملوث 3,382 افراد پکڑے گئے۔ مدینہ منورہ ہوٹل میں آتش زدگی۔ مدینہ منورہ کی ابو ذر اسٹریٹ پر واقع ایک ہوٹل کی تیسری منزل میں آگ لگ گئی تھی، قابو پا لیا گیا۔ 75 افراد بحفاظت دوسرے ہوٹل منتقل کر دیا گیا۔ آگ جمعہ کو 1:25 پر 2 کمروں میں لگی تھی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عرض الحرمین کے خلاف تشہیری مہم کی مزاحمت کریں گے امام حرم۔ مسجد الحرام کے امام خطیب شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا ہے کہ اسلام اور عرض الحرمین پر کیچڑ اچھالنے والے فتنہ انگیزوں کے خلاف تمام مسلمان صف بستہ ہو جائیں۔ ان دنوں عموماً اسلامی ممالک پر اور خصوصاً حرمین شریفین کی سرزمین کے خلاف ویب سائٹس اور سیٹلائٹ چینلز کے ذریعے زبردست تشہیری مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ اس ابلاغی اندھے فتنے کے خلاف سب لوگ متحد ہو جائیں، اسلام کو ذکر پہنچانے یا حرمین شریفین میں بد امنی پھیلانے کی کوشاں عناصر کو اپنے مقاصد کے پورے کرنے سے روکیں۔ خطے کی بدلتی صورتحال میں سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان۔ شہزادہ محمد بن سلمان ہفتے کو پاکستان پہنچ رہے ہیں، جن کے ساتھ کابینہ کے ارکان، اعلیٰ حکومتی عہدیدار اور ممتاز سعودی کمپنیوں کے سربراہان بھی ہوں گے۔ محمد بن سلمان کا بطور ولی عہد پہلا دورہ پاکستان ہے، جس میں وہ صدر مملکت وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف سے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ دورے کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے اس دورے کے دوران گوادر میں آئل ریفائنری کے قیام سمیت مفاہمت کی 8 یادداشتوں پر دستخط ہوں گے اور طے پانے والے سمجھوتوں کے نتیجے میں تقریباً $10 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ سعودی ای پیپر عاجل کا دورہ پاکستان پر خصوصی پیج۔ سعودی ای پیپر عاجل نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے موقع پر خصوصی پیج قائم کیا ہے۔ 15 فروری کو ایک طرف تو العربیہ کو دیے گئے وزیر اعظم پاکستان کے انٹرویو کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا۔ اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی۔ اس کی سرخی تھی، ہم ولی عہد کے دورے کے منتظر ہیں اور سعودی عرب کو ہمیشہ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، عمران خان۔ دوسری خبر پاکستان علماء کونسل کی دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ کونسل نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے خیر مقدم کے لیے اسلام آباد میں عظیم الشان کانفرنسیں منعقد کی۔ تیسری خبر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے معاہدوں کی تفصیلات کے حوالے سے دی گئی۔ ہر خبر کو متعلقہ تصاویر کے ساتھ آراستہ کیا گیا۔